یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کی قدموں کی آہٹ سے مکہ کانپ اٹھتا تھا، اور یہ سفر ہے دشمنی کی گہرائیوں سے ہدایت کی روشنی تک۔ ایک ایسے دل کی داستان جو پہلے سخت تھا مگر پھر تاریخ کا سب سے عظیم رہنما بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شروع میں حضور پاک نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تھا، اور پھر مکہ کی گلیوں میں ایک ایسا شخص گھومتا تھا جس کی ہیبت سے بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے، اور یہ شخصیت تھی عمر بن خطاب۔ طاقت، جلال اور سخت مزاجی، وہ اسلام کے سب سے بڑے مخالفوں میں شمار ہوتے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم کرنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن زمین پر حالات کچھ اور آسمانوں میں ایک اور فیصلہ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا فرما رہے تھے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام۔ یاد رہے یہ عمرو بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ تقدیر کو بدل دینے والی پکار تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں آگ اور دل میں ایک ہی ارادہ، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ سب کچھ بدل گیا۔ ان کے قدم رک گئے اور فوراً رخ بدل گیا۔ غصہ اب پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر قرآن پاک کو چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ پھر انہوں نے آپ کو قرآن پاک دکھایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ جب آپ کی بہن نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو وہ آیات اتنی گہرائی سے آپ کے دل پر لگی کہ آپ اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جس نے مکہ کی فضا بدل دی۔ اب وہ چھپنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض فرمایا، جی ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا، پھر جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر کیوں کریں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو اب کھل کر ظاہر کیا جائے۔ وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ جب ان کی نظریں ان پر جم گئیں، لیکن اس بار عمر مختلف تھے۔ ان کے چہرے پر یقین تھا کہ دل میں ایمان کی طاقت۔ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو مکہ میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور اعلان کیا جو تاریخ میں آج تک گونجتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ وادی کے اس پار آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک چیلنج تھا پورے مکہ کے لیے۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھ سکا، کیونکہ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ ایمان کی طاقت بن چکے تھے۔ اس دن مسلمان پہلی بار کھل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ اب خوف کم ہو چکا تھا اور حوصلہ بلند ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ہمیشہ عزت میں رہے، جب سے عمر اسلام لائے تو ہم ہمیشہ عزت میں رہے۔